الحمد لله أحد والصلاة والسلام على محمد وعلى آله وأصحابه عباد الصمد أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أم لم ينبأ بما في صحف موسى وإبراهيم الذي وفى ألا تزر وازرة وزر أخرى وأن ليس للإنسان إلا ما سعى وَأَنَّ سَعْيَهُ سَوْفَ يُرَى ثُمَّ يُجْزَاهُ الْجَزَاءَ الْأَوْفَى صدق اللہ مولانا العلی العظیم القدیم الکریم الرؤوف الرحیم العلیم الحکیم الحلیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلو علیہ وسلموا تسلیما سارے پڑھن گے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلا علیک یا شفیع المذنبین وعلی آلک واصحابک یا خاتم النبیین گرامی منزلت عوام اہل سنت حاضرین و ناظرین و سامعین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کافی دیر تو ساڈے ایک بچے نے اپنی فرمائش نوٹ کروائی سی کہ کسی جمعۃ المبارک دے خطاب وچ ایصال ثواب دے عنوان تے قرآن و حدیث وچوں کچھ دلائل پیش کرو چنانچہ اج فرقہ واریت دے فروغ لئی قطعی طور تے نہیں حضور نبی پاک علیہ السلام دی امت دی اپنی اور تواڈی اصلاح واسطے اج دی تقریر وچ آپ ایصال ثواب دے قرآن و حدیث وچوں چند دلائل سماعت فرماؤ گے اللہ سانو سب نو اچھا انسان اور سچا مسلمان بنائے فرسٹ آف آل اس چیز نو منقوش خاطر فرما لو کہ نیکی کدی کنزیوم نہیں ہوندی نیکی ویسٹ نہیں ہوندی نیکی ضائع نہیں ہوندی نیکی دا سلسلہ اگے تو اگے چلدا رہندا ہے ساڈا بحیثیت مسلم بحیثیت مومن اے ایمان ہے کہ چند ایک فرض بدنی اعمال نو چھوڑ کے انہاں دے استثناء دے نال باقی اعمال صالحہ دا ثواب ایک مسلمان دوسرے مسلمان دے کھاتے اللہ دی اجازت نال اللہ دے حکم نال او دی رحمت نال ٹرانسفر کر سکدا ہے اونوں کنوے کر سکدا ہے میرے دوستو
چند ایک اعمال جڑے میں عرض کیتا ہے جنہ دا استثناء میں عرض کرن دی کوشش کر رہے ہیں، جیسا کہ ایمان لے آنا، کوئی کسی دی طرفوں ایمان نہیں لے آ سکتا. فرض نماز کوئی کسی دی طرفوں فرض نماز نہیں پڑھ سکتا. اسی طرح احناف دے عقیدے دے مطابق فرض روزہ کوئی کسی دی طرفوں فرض روزہ نہیں رکھ سکتا. لیکن دوسرے جڑے اعمال صالحہ نے انہاں دا ثواب ایک مسلمان دی طرفوں دوسرے مسلمان نو مل سکتا ہے. یہ اسلام دا قانون ہے. تسی تکیا ہوئے گا اسکولز کالجز دی دیواراں اُتے ایک آیت قرآنی لکھی ہوئی ہوندی ہے وَأَلَّيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَى. یہ دی پنجابی ٹرانسلیشن ہے وہ کہ اور انسان نو ہرگز نہیں ملدا، انسان واسطے ہے ہی نہیں الا مگر ما سعى what he does، جو وہ کردا ہے جدی وہ کوشش کردا ہے. یعنی کوشش تو بغیر انسان نو کوئی چیز حاصل نہیں ہوتی. اس حد تک تے قبلہ بجائے اور بالکل مناسب اور انسب ہے کہ کوئی ماپے اپنے بچے نو سمجھان تے نال قرآن دی آیت پڑھن، انہوں کہنے بھی کام تے جایا کر، انسان نو وہی لبدا ہے جدی وہ کوشش کردا ہے. لیکن اسی آیت نو بنیاد بنا کے مسلماناں نو ڈرانا کہ بھئی تسی جڑی اپنے باپ نو قرآن خوانی دا ثواب پہنچا رہے ہو نہیں لبنا، کیونکہ قرآن پاک فرماندا ہے کہ جدے چ کوشش ہوئے گی انسان نو وہی لبنا ہے. لہٰذا او دے جو تواڈے بابے دی کوشش نہیں تسی پڑھ پڑھ کے بخشی جاؤ، پہنچنا نہیں. اے ظلم ہے قبلہ، کیونکہ ایک کتب قرآن و حدیث اس گل تے شاہد نے کہ ایک مسلمان دے چنگے کماں دا ثواب اگر وہ چاہے تے دوسرے انو مل جاندا ہے. بلند آواز سے بولیے، دوسرے انو مل جاندا ہے. سب تو پہلے ویکھنا پے گا جڑی آیت پاک لوگ پڑھ دے نے اہل حدیث حضرات یا دیوبندی کچھ بہت زیادہ جڑے پڑھ لکھ جاندے نے، وہ کہندے نے جی وَأَلَّيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَى، لہذا فاتحہ خانی قرآن خانی ختم شریف چے معنی دارد. تے اسی جواب وچ کہاں گے قبلہ سب تو پہلے ویکھنا پے گا کہ اے جڑی آیت پاک اے نازل کیوں ہوئی ہے. لو جی پہلے یہ آیتاں سن لو، پھر ایدہ بیک گراؤنڈ ایدہ پس منظر سماعت کر لو. گلاں کولو نہیں قرآن و حدیث چوں ہون گیاں کہ اے آیتاں کیوں نازل ہوئیاں نے اور انہاں دا بیک گراؤنڈ کیے. اللہ دا پاک کلام 27واں پارہ سورہ نجم دی آیت نمبر 36 37 38 39 40 اور 41. تسی ایک آیت سکول دی کندھ تے لکھ کے کہندے ہو بھئی اسی تبلیغ دا حق ادا کر دیتا. میں ما قبل اور ما بعد ملا کے پوریاں 6 آیتاں پڑھ کے سنانا جانا. اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ام لم ينبأ بما فی صحف موسیٰ و ابراہیم الذی وفا اللہ تزر وازرۃ وزر اخری وان لیس للانسان الا ما سعی وان سعیہ سوف یری ثم یجزاہ الجزاء الاوفى. بمعنی حمزہ استفہامیہ، یعنی اللہ سوال پہ کردہ. لم ينبأ فعل مضارع صیغہ جہد بلم. اللہ پاک جل شانہ ارشاد فرماندا لم ينبأ. اے جڑے مدارس تے ضرب یضرب ضربا فهو ضارب پڑھن پڑھان والے بچے تے احباب تشریف لے اوندے نے جان دے نے کہ اے جڑا جہد بلم والے جڑے سیغے ہوندے نے نا انہاں وچ کلمہ لم مضارع دے سیغے دے شروع تے لیا کے ماضی وچ ہون والے کسے واقعے دا انکار کیتا جاندا ہے. اللہ فرماندا لم ينبأ، کیا انہوں خبر نہیں پہنچی بما فی صحف موسیٰ، جو حضرت جناب موسیٰ علیہ السلام دے صحیفیاں جو نازل ہویا ہے. صحف صحیفتن دی جمع، اگرچہ جمع نادر ہے لیکن بعض الفاظ دی جمع فعولن دی وزن تے آندی ہے. جس طرح مدینتن دی جمع مدنن، سفینتن دی جمع سفنن، اسی طرح صحیفتن دی جمع صحفن، صحائف بھی آندی ہے. صحیفہ کہندے نے بکلیٹ، چھوٹا کتاب چا. اصطلاحاً صحیفہ اس
چھوٹی کتاب نو کہندے نے جڑی آسماناں تو اللہ نے اپنے کسے نبی دی ذات ول بھیجی ہوندی ہے۔ اللہ فرماندا ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام دے صحیفیاں جو اتریا جو نازل کیتا گیا انہوں خبر نہیں پہنچی و ابراہیم اور حضرت ابراہیم علیہ السلام دے بک لیٹس وچ انہاں دے رسالیاں وچ آسمانی کتابچیاں وچ نازل کیتا گیا۔ کون ابراہیم؟ اللہ دی وفا جن نے اگ چ چھالاں مار کے بھی وفاواں نبھا کے دنیا نو وکھایا ہے، جنہیں عہد رسالت نبھا کے دکھایا۔ تے قانون کی سی اللہ تزیر وازرتم وزر اخرى کہ کوئی کسی شخص دا بوجھ نہیں اٹھائے گا، کوئی بوجھ اٹھان والا the burden of an other کسی دوسرے دا بوجھ نہیں اٹھائے گا۔ وَأَلَّيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَى تے انسان نو وہی ملے گا جدی وہ ٹرائی کر دے، جدی وہ کوشش کر دے، جو انہیں کرنا ہے وہ انہیں پکتنا ہے، انہوں تے جرم دی سزا ملنی ہے۔ اللہ فرماندے وَأَنَّ سَعْيَهُ تے جدی انہیں ٹرائی کی تھی، کوشش کی تھی، سَوْفَ يُرَى انہوں وہ جلد ہی دکھا دیتا جائے گا۔ ثُمَّ پھر يُجْزَاهُ الْجَزَاءَ الْأَوْفَىٰ وہ دے کیتے ہوئے کماں دا ریکمپینس، وہ دے کیتے ہوئے کماں دا بدلہ تے جزا انہوں چھیتی چھیتی پوری پوری دے دیتی جائے گی۔ اچھی آواز سے بولیں گے سب سبحان اللہ۔ قبلہ آباد رو پتہ چلیا، امید تسی سمجھ گئے ہو گے ان آیتاں دا قطعی طور تے او مطلب ہی نہیں جو اہل حدیث تے دیوبندی پڑھے لکھے حضرات سنیاں بریلویاں نو شرمندہ کرن واسطے بیان کر دینے۔ ایک قانون حضرت ابراہیم تے حضرت موسیٰ علیہ السلام دیاں کتاباں وچ کیوں نازل کیتا گیا؟ اے میرے ہاتھ وچ کتاب مستطاب لباب التعویل فی معانی التنزیل امام خازن علیہ الرحمہ دا کلمی علمی شاہکار، انہوں تفسیر خازن دے نام تو دنیا جان دی ہے۔ مکتبۃ الوحیدیہ پشاور تو 4 اجزاء وچ چھپی ہوئی ہے کتاب الجزء الرابع یعنی المجلد الرابع 4 پارٹ ایدہ میرے ہاتھی چے صفحہ نمبر 213 دے اتے اے گل لکھی ہوئی ہے۔ قبلہ کتاب میرے ہاتھے چے عبارت میرے سینے وچے بلند آواز سے سبحان اللہ۔ اگرچہ مہینہ قبلہ جنوری دا چڑھ گیا، سردی اخیر دی پہ رہی ہے، لیکن گلاں بھی تے میں قرآن و حدیث دیاں ہی لے کے آیا نا۔ اللہ دے پیارے حبیب دا سچا دین پڑھن لگا، امام خازن کی خامہ فرسائی کر دینے لکھ دینے کالے قبل ابراہیم علیہ السلام یأخذون الرجل بذنب غیرہ وکان الرجل یقتل بقتل ابیہ واخیہ وبنیہ وامرأتہ وَعَبْدِهِ حَتَّى كَانَ إِبْرَاهِيمُ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ فَنَهَاهُمْ عَنْ ذَلِكَ وَبَلَّغَهُمْ عَنِ اللَّهِ تَعَالَى أَلَّا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ وَأَن لَّيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَىٰ۔ انہوں سمجھ نہیں آئی وہ بھی بندے بولن گے سبحان اللہ۔ میں قربان تے نثار جاما حضرت بابا جد الانبیاء معمار کعبہ ابراہیم علیہ السلام دے زمانے پر نور تو پہلے دیاں گلاں کہ لوگ اتنی جہالت دا شکار سن، قتل کوئی کردہ سی تے سزا کسے نو دتی جاندی سی۔ بندے سزا دین واسطے قتل کر کے مفرور ہو جان والے بندے دی بیوی نو پھانسی چڑھا دین دے سن، قتل کرن والا مڈر کر کے دوڑ جاندا سی، او دے جرم دی پاداش وچ او دے سگے پرا نو سولی چڑھا دتا جاندا سی، او دے جرم دی سزا او دے باپ نو دے دتی جاندی سی۔ ایون کے غلام قتل کر کے نس جاندا سی، او دے مالک نو گولی قبلہ تلوار نال کلہاڑی نال مار کے کہندے سن اسی بدلہ لے لیا جی، او دے جرم دی پاداش وچ اینو اسی مار دیتا۔ حضرت بابا ابراہیم علیہ
السلام دا زمانہ آیا فنہاہم عن ذالک حضرت ابراہیم نے انہاں نو منع کیتا فبلغہم عن اللہ تعالی تے انہاں نو اللہ دے کلام دیاں اپنے صحیفے دیاں آیتاں پیش کیتیاں فرمایا باپ دی جگہ تے بیٹے نو قتل کر دینا بیٹے دی جگہ تے باپ نو سولی چڑھا دینا بیوی دی جگہ تے ہسبینڈ دی جگہ تے وائف نو مرڈر کر دینا پرا دی جگہ تے پرا نو کلاڑیاں مار کے مار دینا یہ تے پرلے درجے دا ظلم تے بربریت تے بے حیائی ہے اور لوگوں اللہ دی کتاب اچ قانون آ گیا ہے اللہ تزیر وازرتم وزر اخرى کوئی کسے دے جرم دی سزا نہیں پکتے گا کوئی کسے دا برڈن تے بوجھ نہیں اٹھائے گا وَأَن لَيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَى بندے نو او دے جرم دی سزا دیتی جائے گی جڑا جرم انہیں کیتا ہوئے ہے دوجے دے جرم دی سزا وچ انہوں پھانسی نہیں چڑھایا جائے گا ماریا نہیں جائے گا قبلہ اہل حدیث حضرات جڑے پڑھ لکھ کے انہاں قرآن پاک دیاں آیتاں نو سنیاں بریلویاں نو لتاڑن واسطے پیش کر دینے انہوں نے شرم کرنی چاہی دیئے انہاں آیتاں دا مفہوم اور ہے ایصال ثواب والا اصول اور ہے ایصال ثواب کنوں کہن دینے جدو میں قرآن پاک دیاں آیتاں پڑھیاں تسی سبحان اللہ فرمایا تسی اکھاں بند کر کے اللہ دی بارگاہ چرز کر دے وہ یا اللہ اے میں جڑی تیری تسبیح کیتی ہے ایدہ ثواب حضرت آدم تو لگ کے کائنات رنگ و بود ہے آخری مسلمان تک نو ساریاں نو میں پیش کرنا اللہ پاک جل شانہ اپنی رحمت نو بلائے گا تے کرم فرمائے گا اللہ پاک جل شانہ حضور دی دسی ہوئی گل دے مطابق حضرت آدم تو لگ کے کائنات دے آخری مسلمان تک نو ساریاں نو تواڈی کئی ہوئی سبحان اللہ دا ثواب پہنچائے گا تے تسی بھی محروم نہیں رہو گے تانوں میں ثواب پورا پورا عطا فرمائے گا جنہاں نو سمجھ آگئی وہ بندے بولن گے سبحان اللہ قبلہ سمجھے ہو کہ وَأَن لَيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَادُ اونج ڈیفینیٹ کرنا جس طرح آج دے پڑھے لکھے لوگ مسلمانہ نو مشرک تے بدعتی ثابت کرنے واسطے کر دینے اس طرح کرنا جائز نہیں ایمان والے آندہ ایک ایمان والے دا ثواب دوجے ایمان والے نو کنوے کیتا جا سکتا ہے میں کتاباں جو پڑھن لگا صحیح مسلم شریف اردیاد عرب شریف دا چھاپا میرے ہاتھ جے قبلہ اس کتاب دی جلد نمبر ایک کوئی جلد صفحہ نمبر 716 حدیث دا نمبر 4223 کتاب میرے سامنے میں حدیث میرے سینے وچے عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اذا مات الانسان انقطع عنہ عملہ الا من ثلاث إلا من صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له أو كما قال عليه السلام بیٹے اونچی آواز سے بولے نا سبحان اللہ حضور جانے کائنات ارشاد فرمان دینے جدوں انسان دی ڈیتھ ہو جاندی ہے او دے اعمال دا سلسلہ ٹوٹ جاندہ ہے لیکن اللہ من ثلاثہ حضور فرمان دینے مگر تین چیزوں ایسیاں نے مرن تو بعد بھی انہاں دا ثواب ایمان والے نو ملدا رہندا ہے حضور کڑیاں فرمایا اللہ من صدقۃ جاریہ پہلی چیز فرسٹ صدقہ جاریہ تے سیکنڈ او علمی ینتفع بہے او علم جے دے نال لوکاں نو فائدہ ملدا رہے تھرڈ کیے او ولد صالح یدعو لہو فریدی صاحب ویسے ولد دا معنی عربی زبان وچ بیٹا ہوندا ہے سن ہوندا ہے لیکن اس لفظ دا اطلاق ساری اولاد تے بھی ہوندا ہے سرکار فرماندے نے او صالح اولاد او جڑی تیرے واسطے بعد وچ بخشش
دی دعا کر دی رہے گی او دا بھی تینوں ثواب او دیاں دعاواں دا اجر تینوں ملدا رہے گا میرے پترو اپنیاں اولاداں نو حضور دا سچا دین سکھاؤ تاکہ جدوں اسی دنیا تو جائیے ساڈے بچے سانو قرآن خانیاں کروا کے ثواب پیش کرن حضور دیاں گلاں تے عمل کریا کر تینوں رنگ لگ جان کے تے میں لکھیا گلاں من سرے کار دیاں بیڑے تیرے تر جان گے گلاں من سرے کار دیاں بیڑے تیرے گے گلاں من سر آباد رہیے گلاں من سر کار دیاں بیڑے تیرے سید ابرار دیاں آباد رہو میرے پترو گلاں من سرکار دیاں بیڑے تیرے مدنی من ٹھار دیاں بیڑے تیرے ایمان والے دے کیتے ہوئے چنگے عمل دا ثواب دوجے نو منتقل ہو جاندہ ہے اے میرے ہاتھی کتاب امام سیوطی علیہ الرحمہ دی شرح الصدور بشرح حال الموتى والقبور زبران زیران تو بغیر جڑا پڑھ سکتا ہے میدان چاہ جائے قبلہ میں فرقہ واریت پھیلان واسطے نہیں محبت دا دیوہ جلان واسطے کتابہ نال لے کے آیا ایک کو جلد وچ مکتبۃ الحقانیہ پشاور پاکستان تو چھپی ہوئی کتاب پیج نمبر 291 تے حدیث موجود ہے کتاب میرے سامنے حدیث میری زبان تے انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ قال قال النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم امتی امت مرحومت تدخل قبورها بذنوبها وتخرج من قبورها لا ذنوب عليها تمحص عنها باستغفار المؤمنین لها او کما قال اچھی آواز سے جملے تے غور کریو حضور فرماندے نے امتی جائے نسبت سرکار کہندے نے میری امت آئے ہائے ہمیں اپنا وہ کہتے ہیں محبت ہو تو ایسی ہو ہمیں رکھتے ہیں نظروں میں عنایت ہو تو ایسی ہو وہ اس امتی دے مقدرہ نو سلام نہ کریے جنہوں سرکار کہہ رہے ہیں اے میرا امتی سرکار فرماندے نے میری امت امت مرحومت اے مرحومہ کنوں کیا جاندہ ہے رحیم یرحم رحمن فہو راحمن ورحیم یرحم رحمن فداک مرحوم میں قربان جاواں سلاسی مجرد باب سامی یسمع وچوں اسم المفعول دا سیگا تواڈی سمجھ وچ آن والی گل نہیں انج سمجھو مرحوم اونوں کیا جاندہ ہے جدے تے رحم کیتا جائے آئے ہائے سرکار دیاں اداواں تک سرکار دے اقوال سن سرکار کہنا چاہندے نے او میرے گناہگار امتی اس قابل نے کہ انہاں تے اللہ رحم کر دے وے میرے نبی دا اپنی امت نل پیارے ایتھے بھی حضور کولوں اللہ دے رحم دی بھیک منگیا کر میدان حشر وچ بھی اللہ دے کرم دی بھیک مصطفیٰ پاک کولوں شفاعت دی خیرات دی صورت منگنی پینی ہے آؤ میرے پترو سبق پکا لو ایتھے بھی کہنے آتے اوتھے بھی کمانگے سانو دو سختی اگ تم بچا اے رب دے حبیب سونے آسانو دوزخ دی اگ تو بچا اے رب دے
آباد رہیے کہہ دیو جنوری دا مہینہ ہے لیکن سرکار دی نعت بھی تے ہے نا، یہ بھی تے دیکھو نا۔ اے رب دے حبیب سونیا سانو دوزخ دی اگ تو بچا، اے رب دے سانو دوزخ دی اگ تو بچا، اے رب دے حبیب سونیا سانو کملی چ اپنی لکا، اے رب دے حبیب سونیا اپنی لکا، سونیا سانو کملی چ اپنی لکا۔ شاباش شاباش کہنا ہے ذرا، دسمبر جنوری دا پرواہ نہیں کرنی قبلہ، انجی سمجھو جون جولائی دے مہینے نے۔ اے رب دے حبیب سونیا سانو کملی چ اپنی لکا، مان رکھیا سی دنیا چ سونیا، ظہیر جے گندیاں ددو مان رکھیا سی، مان رکھیا سی دنیا چ سونیا، ظہیر جے گندیاں ددو سینے ماڑیاں نو اج بھی تو لا۔ اچھا بیٹے سارے جنے کہو میرا بیٹا میرا مرید ہے، کالمہ پنڈ جو تشریف لے کے آیا ہے، انہیں کہا ہے کہ شعر دوبارہ پڑھو، پڑھا گے پہلی باری تے پڑھ لو نا، آباد رہیے پھر دوسری باری بھی سناواں گا۔ اے رب دے حبیب سونیا سانو کملی چ اپنی لکا، عبید اللہ تھوڑی جی آواز کھول ذرا یار، بھاری کار آواز ہے۔ اے رب دے حبیب سونیا سانو کملی چ اپنی لکا، مان رکھیا سی دنیا چ سونیا، ظہیر جے گندیاں دتوں سینے ماڑیاں نو اج بھی تو لا، سونیا سینے ماڑیاں نو اج بھی تو لا، اے رب دے حبیب سونیا سینے ماڑیاں نو اج بھی تو لا۔ جڑے جڑے بندے راضی بیٹھے ہو آباد رہیے بیٹے، او بندے بول دیں گے سبحان اللہ۔ نبی پاک علیہ السلام دیاں حدیثاں سن کے سواد آ رہا جی۔ کچھ میں پہلے بھی عرض کر چکے ہیں، میں فرقہ واریت نو پھیلان والی تقریر نہیں لے کے آیا، میں مٹان والی تقریر لے کے آیا۔ کچھ بندے ساڈے تے اعتراض کرتے ہیں، کہتے ہیں جی سنی بریلوی پبلک نو عالم دین لوگ مجبور کر دیندے نے بھی جے کل خانی نہ ہوئی تے تہاڈا مردہ بخشیا نہیں جانا، جے چلیسویں دا ختم اگے پیچھے ہو گیا تے شریعت ناراض ہوئے گی۔ اے میرے ہاتھ وچ کیڑی کتاب ہے قبلہ پڑھ کے ذرا دس دیو، تے کی لکھیا ہے جی؟ اور تسی بھی پتر بول دیا کرو، اے کی لکھیا ہے؟ فتاوی رضویہ شریف، رضویہ بھی کیا جا سکتا ہے۔ اچھا اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی قدس سرہ العزیز دے فتاوی تے مبنی 33 جلداں دی 33 پارٹس دی کتاب میری ذاتی لائبریری دی کتاب ہے، رضا فاؤنڈیشن لاہور دا چھاپا، یہ دی جلد نمبر 9 لے کے آیا، 9 ہی لکھیا ہے نا پیچھے، صفحہ نمبر 421۔ مینوں عادت پہ گئی ہے، مینوں چس نہیں آؤندی جدوں تک میں عبارتاں یاد نہ کر کے لے آؤں۔ ویسے تے میں انج کر کے صفحہ کٹ کے پڑھ دیواں تے قبلہ نہ تے میری تنخواہ کٹنی ہے انتظامیہ والیاں نے تے نہ تسی میری خدمت ڈکنی ہے، انجے ہی ہے، راضی بھی تسی ہو جانا ہے، نعرے بھی مار دینے نے، لیکن میرا دل کردا ہے کہ میں کتاب سامنے رکھاں، کتاب ٹھپی ہوئے پر عبارت میں پڑھ کے سناؤں۔
جلد نمبر 9 صفحہ نمبر 421 کتاب سامنے جے عبارت میرے سینے وچ، لیکن میں مفہوم عرض کروں گا کیونکہ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی دے فتاوی جات وچ جڑی اردو استعمال کیتی گئی ہے پرانی بھارت وچ بولن والی جڑی پہلی مرزا غالب والی اردو ہے نا وہ ہے تے ساڈے تے بندے چھیتی کدھر پنجابی بھی صحیح طرح نہیں سمجھ سکتے تے پھر چے جائے کہ اردو، لہٰذا میں پنجابی چ کنورٹ کر کے قبلہ جملے پہنچان لگا۔ اعلیٰ حضرت ایک مسئلے دا جواب دیندے ہویاں فتویٰ ارشاد فرماندے نے، کہندے نے اموات مسلمین نو بے قید تاریخ یا بحفظ تاریخ دونوں طرح ایصال ثواب جائز ہے۔ سمجھ نہیں نہ آئی؟ نہیں نہ آئی سمجھ؟ ہن میں سمجھانا۔ فاضل بریلوی نور اللہ مرکزہ فرماندے نے کہ اگر اپنے بابیاں دادیاں دا ختم شریف دلایا، تاریخ نوٹ کر کے دلا لیا کہ ساڈے ابا جی 10 تاریخ نو گئے سن تے 10 نو ہی ہن ختم شریف دلانا ہے، تاوی جائز ہے۔ اور اگر کوئی 8 نو کر لے، 9 نو کر لے، 11 نو کر لے، 12 نو کر لے، بے قید تاریخ طے نہ کرے، انجے کبھی بھی آ جاؤ جی رل کے گھر چ اپنے بچیاں نو بٹھائے قرآن خوانی پڑھائے، اجتماعی طور تے نہ کرے، انفرادی طور تے کرے کہ قبلہ ایصال الثواب الی المیت جائز ہے ہر دو طریقے نال۔ اگلی گل بڑی مزیدار ہے، فاضل بریلوی قدس سرہ العزیز فرماندے نے لیکن اے خیال جاہلانہ نہ ہوئے، اے خیال جاہلانہ والے لفظ موجود نے، جدہ دل کرے اردو جو لکھیا ہے پڑھ سکتا ہے آکے۔ فرماندے نے اے خیال جاہلانہ نہ ہوئے کہ اگر تاریخ دی تعیین اور تعین نہ کیتا گیا تو ساڈا مردہ بخشیا نہیں جانا۔ کون پہ لکھ دے؟ فاضل بریلوی پہ لکھ دینے۔ فرماندے نے نہ اے خیال جاہلانہ ہوئے کہ اگر تاریخ دا تعین نہ کیتا گیا تو شریعت ساڈا ایصال ثواب ایکسپٹیبل نہیں ہوئے گا۔ اعلیٰ حضرت کی کہہ رہے ہیں اس خیال نو خیال جاہلانہ؟ ایمی رولا پایا جے کہ مولوی مجبور کر دینے کہ کول خانی دے دن 40ویں دے دن اگے پیچھے نہیں ہونگے۔ اے فتاوی رضویہ وچوں فتویٰ پڑھ رہے ہیں۔ مزید برآں اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی ارشاد فرماندے نے لوگو اسی طرح کسے بزرگ ملت بزرگان ملت اسلامیہ وچوں کسے بندے دا عرس شریف منانا کرنا جائز ہے بشرطے کہ وہ دے جو ٹول تے واجے تماشے نہ ہون۔ جنہاں نو اعلیٰ حضرت دا فتویٰ دل نو چھو گئے بندے کہن گے سبحان اللہ میں قربان تے نثار جاواں قبلہ، اسی کدی بھی یہ گل نہیں کیتی جے کل خانی نہ ہوئی چیلم نہ ہویا تے مردہ بخشیا نہیں جانا۔ اللہ دا نا جے قرآن و حدیث تے مبنی کتاباں دا ٹھیر لا کے ہاتھ بن کے ظہیر شارز کر دے، نہ اپنے مسلمان پراواں دیاں جھوٹیاں سچیاں گلاں مکس کر کے ایک دوسرے نو لڑایا کرو۔ ثواب ایک بندے دا دوجے بندے نو لب جاندا ہے، او تسی مردیاں دی گل کر دے ہو۔ میں ابو داود شریف وچوں دسن لگا صرف ایمان والے مردیاں نو ہی نہیں زندیاں نو بھی ثواب بھیجنا جائز ہے۔ نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت۔ قبلہ اے میرے ہاتھ چ سنن ابی داود شریف حدیث نمبر 4308 پیش کرن لگا۔ میں قربان تے نثار جاواں، کتاب میرے سامنے، حدیث میرے سینے اندر۔ حضرت جناب صالح بن درہم رضی اللہ تعالی عنہ مشہور تابعین وچوں نے، آپ فرماندے نے اسی اپنے علاقہ بصرہ یا بصرہ دونوں طرح پڑھنا ٹھیک ہے، کہندے نے بصرے چو نکلے حج دا ارادہ کر کے اسی جدو مکہ شریف پہنچے۔ میرے دوستو دعا کریا کرو اللہ سانو بار بار مکے دے متبرک مقامات دی زیارت نصیب کرے۔ اللہ سانو بار بار مکہ بھی ویکھن دی توفیق عطا کرے، مدینہ شریف دیاں وادیاں ویکھن دی بھی سعادت عطا کرے۔ شریف وچ جا کے ایمان والیاں دے دل نو سکون تے تسکین تے اطمینان تے تمانیت مل جاندی ہے۔ اسی واسطے تے پھر میں لکھیے رب شان بدھائی یہ مکے دے پہاڑاں دی، رب شان بدھائی یہ مکے آباد رہیے۔ رب شان بدھائیے
مکے دے پہاڑاں دے مخلوق شیدائی مکے کہنے مسکرا کے سارے آنے رب شان ودھا آباد رہیے مکے دے پہاڑاں دی رب شان ودھا آباد رہیے اللہ پاک رزق حلال وچ نزول برکت فرمائے رب شان ودھائیے مکے دے پہاڑاں دے مخلوق شیدائیے مکے دے پہاڑاں دے رب شان ودھائیے اور شعر تے غور کریو ذرا تسی سمجھ جاؤ گے حاجی نویں لگے دائے آسمان میں تھلے وے کدوں لگ دے کدوں حاجی نویں لگ دائے آسمان میں تھلے وے کدوں جدوں چڑھ دا چڑھائی کہنا یار جدوں چڑھ دا چڑھائی مکے دے پہاڑاں دی رب شان ودھائی میں قربان تی نثار جاواں میرے دوستو سنن ابی داود شریف دی حدیث مبارکہ نمبر 4308 سماعت کرنا صالح بن درہم رضی اللہ عنہ مشہور تابعی آپ فرماندے نے اسی جدوں مکہ شریف دے پہاڑاں وچ پہنچے مکہ دے اندر ساڈی ایک بندے نال ملاقات ہوئی بعد وچ پتہ لگا اے کوئی عام بندہ نہیں سرور کائنات دا پیارا صحابی حضرت ابو ہریرہ حضرت جناب ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سانو مخاطب کر کے پوچھن لگے الہ جنبکم قریۃ یقال لها الابلا فرمایا تواڈے علاقے بصرہ دے اندر ایک پنڈ ایک بستی ہے اس ولیج دا نام ابلا ہے قلنا نعم مسیح کیا ہاں حضور ساڈے علاقے وچ پنڈ ہے وے گاؤں ہے وے ایک بستی دا نام ابلا ہے وے فرمایا اوتھے ایک مسجد ہے جنوں مسجد اشعار کیا جاندا ہے جی حضور اسی جاننے ماں ہے وے ابو ہریرہ مسکرا کے کہندے نے من یضمن لی ملکم ان یصلی لی فی مسجد الاشعار رکعتین او اربعہ فرمایا تواڈے وچوں کیڑا بندہ میرے پیر بھائیو منو ضمانت دیندا ہے کہ میرے واسطے وہ زحمت کرے گا on my behalf میری خاطر ابلا نامی بستی دے اندر جائے گا مسجد اشعار دے اندر جائے گا 2 یا 4 رکعتاں اللہ دی نماز پڑھ کے آکھے گا ہذہ لابی ہریرہ ان نماز دیاں رکعتاں دا ثواب مصطفیٰ دے صحابی ابو ہریرہ واسطے دے عقیدہ اہل سنت و جماعت عقیدہ اہل سنت و جماعت حضرت ابو ہریرہ جدوں ایک گل کہن لگے نا تے صحابہ کرام دے معتقدین تابعین تڑپ گئے کہندے نے حضور نبی پاک دے صحابیو اسی پڑھاں گے نماز جا کے اوتھے تانوں ثواب پہنچاواں گے لیکن سمجھ نہیں گئے مسجداں تے ساریاں اللہ دیاں نے مکے آن نوں لوکی ترسدے نے تسی مکے چ اس ٹائم تے بصرے دی اس مسجد دے اندر نماز پڑھ کے ثواب تانوں پہنچان دی کوئی خاص وجہ ہے کوئی اسپیشل
اسپیشل ریزن ہے، اسپیشل کاز ہے۔ ابو ہریرہ رو کے کہنے نے سمعت خلیلی ابو القاسم، میں اپنے حبیب ابو القاسم اللہ دے پیارے نبی کولوں سماعت کیتا، حضور نے فرمایا سی ان اللہ یبعث یوم القیامت شہداء من مسجد الاشار لا یقوم مع شہداء بدر غیرہم۔ ابولا نامی پنڈ دی مسجد اشار وچا قیامت دے دن اللہ ایسے شہداء نو اٹھاوے گا اور جنہاں نو اے رتبہ اللہ دے گا کہ شہیدان بدر دے نال انہاں شہیداں تو علاوہ اور کوئی شہید نہیں کھلو سکے گا۔ قبلہ ابو اچھا جناب قبلہ محمد عامر فریدی سلمہ ویاڑی تو تشریف لے آئے نے، نعرہ لایا جنہاں نے ویاڑی آلیاں دا نعرہ دیکھ لو تے ٹوبہ ٹیک سنگھ آلے جڑے ہائتھوں رضائی جو نکل کے آگئے نے انہاں دا جواب دیکھ لو، صدقے جائیے تواڈے اس یادگار نعرے تو بلکہ ناری تو قربان جائیے۔ خیر چلیے انشاءاللہ العزیز بہتا بھی بندیاں نو شرمندہ نہیں کرنا چاہیے، جنوری چینہ کا نعرہ بھی قبلہ غنیمت ہے۔ دعا کرنے اللہ پاک تواڈی والدہ ماجدہ دا سایہ عاطفت تواڈے سر تے دراز فرمائے، بیمار نے اللہ پاک شفا عطا فرمائے۔ دو تین دعاواں کر لئیے۔ ملک محمد صفدر دے چھوٹے پائی ملک اسد دا سلمہ ایکسیڈنٹ ہویا ہے، اللہ پاک شفا کاملہ عاجلہ عطا فرمائے۔ حافظ محمد عدنان قادری بچہ فیصل آباد نال تعلق رکھدا ہے، ساڈا مرید ہے، او دے دوست حافظ محمد عمر رحمت اللہ تعالی علیہ پردہ کر گئے، اللہ پاک جنت الفردوس وچ اچھے اچھے مقام عطا فرمائے۔ اور بھی بہت سارے لوگوں نے دعا واسطے کیا ہوں، محمد انان کاشف قادری بچہ ساڈا مرید ہے، انہیں دعا واسطے کیا ہے، اللہ پاک جل شانہ تمام تر مشکلات آسان فرمائے۔ آباد رہیے، بارک اللہ فی رزقکم۔ اور سنبڑیال سیالکوٹ دے سیکٹر سنبڑیال نال تعلق رکھن والے ساڈے مرید نے محمد وقاص قادری، انہاں دے والد گرامی پچھلے دنوں سڈنلی وفات پا گئے، اللہ پاک جل شانہ سمیت انہاں دے تمام ساڈے فوت شدگان مسلمان بھیناں بھراواں نو جنت الفردوس وچ اعلیٰ عرفہ مقامات نال نوازے۔ اچھی ساری بول دیو آمین۔ قبلہ گل سمجھ وچ آئیے، اس روایت تو کئی سارے سبق میسر آئے، لیکن میں ایک دو گلاں کر کے جلدی نال، کیونکہ کتاباں دا جے ڈھیر لگا پیا ہے، میں حوالے بہت سارے لے کے آیا، دعا کرو میں جو لے کے آیا ہوں میں پیش کر جاواں وقت مقررہ دے اندر توجہ ہے ساریاں دی۔ پہلی گل تے پتہ چلی کہ ایصال ثواب دے اس بات وچ اسی کہہ سکنے ہیں ساڈا وہی عقیدہ ہے جو نبی پاک دے صحابہ دا عقیدہ سی، اس تو نہیں ہولی بول سکتے ہو سبحان اللہ، لیکن فرما ضرور لیو، کیونکہ جے آج بھی تسی کہو گے نا کہ جی فرقہ واریت علی گل کیتی ہے جی مولویاں دی لڑائیاں نہیں مکدیاں، تے پھر زندگی چ تسی کدی کسے مولوی دی عالم دی پیر فقیر دی تقریر نو پسندیدگی دی نگاہ نال نہیں ویکھ سکدے، جے اج دی تقریر بھی تسی کہو کہ فرقہ واریت علی ہے۔ قبلہ ابو داؤد شریف دی حدیث نمبر 4308 دسدی ہے، حضرت ابو ہریرہ نے فرمایا کون ہے جڑا 2 یا 4 رکعتاں پڑھ کے آکھے کہ حضرت ابو ہریرہ واسطے ہیں، انہاں دا ثواب ابو ہریرہ واسطے ہیں۔ قبلہ ہادیہی لی ابی ہریرہ، ایتھے شرک دا فتوہ کوئی نہیں لاندا کہ جی حضرت ابو ہریرہ نے کیا اے نماز حضرت ابو ہریرہ واسطے، حالانکہ نماز تے اللہ واسطے ہوندی ہے۔ اسی غوث پاک دے بکرے نو کہہ دیئے نا اے غوث پاک دا بکرا ہے، یعنی مطلب کی ہوندا ہے کہ اے ایصال ثواب حضرت غوث پاک نو کرنا ہے، اینو اللہ دے نام تے ذبح کرنا ہے، ختم دوا کے تے ایصال ثواب 11ویں علیاں سرکاراں نو کرنا ہے، تے مولویاں دے اڈے اڈے منہ ہو جاندے نے سوج کے، ناراض تے نہیں ہو گئے
ادھر فتوا نہیں ادھر فتوا کیوں؟ حضرت ابو ہریرہ صحابی نے کہندے نے کون ہے جڑا آکھے گا اے نماز دیاں رکعتاں حضرت ابو ہریرہ واسطے نے، یعنی یہ دا ثواب حضرت ابو ہریرہ واسطے وے۔ ٹھیک اسی طرح اردو اور پنجابی وچ اسی جڑا کہندے نے نا اے غوث پاک دا اے کھیر دا پیالہ غوث پاک واسطے وے، اے دا مطلب اے نہیں ہوندا کہ غوث پاک نو نعوذ باللہ عبادت پیش کیتی گئی ہے، نہیں، اے دا مطلب اے وے عبادت اللہ دی یہ ثواب غوث پاک دی بارگاہ پیش کیتا جائے گا۔ اللہ اکبر قبلہ اس حدیث مبارکہ تو پتہ چلیا ثواب مردے ہی نہیں ایمان والے زندیاں نو بھی مل سکتا ہے، بلکہ اگر جرت کر کے ایک اور گل کراں تسی فرقہ واریت نہ سمجھو، میری محبت نو قبول کر کے اس حدیث پاک نو اپنے نال لے کے جانا۔ قبلہ اس حدیث وچوں جڑا مطلب نکلے گا تسی زندگی چ پہلی مرتبہ اس مطلب تے غور کرنا ہے۔ سنن ابی داؤد شریف دی حدیث نمبر 2792 پڑھن لگا کتاب میرے سامنے، حدیث میرے سینے وچ، حضرت ماں عائشہ فرماندیاں نے وڈی عید دا دن آیا، ایک ابلک یعنی سیاہ اور سفید کلر دا مینڈھا حضور نے منگوایا، فرمایا عائشہ چھری تکھی کر کے دے تاکہ جانور نو تکلیف نہ ہوئے، تو تے میں جنہ دے امتی بن بن بہنے مان کرنے تے جانورانو بھی تکلیف نہیں ہو دے دے، اسی روزانہ دی بنیاد تے اپنے رشتہ داراں تے محلے دارانو تکلیفاں دینے۔ سرکار نے چھری تکھی کروائی، چھری پھیرن تو پہلے فرمایا بسم اللہ، اللہ دے نام تو آغاز، تے نال فرمایا اللہم تقبل من محمد و آل محمد و من امت محمد، او کما قال علیہ السلام، سرکار کائنات نے دعا کی تھی اے اللہ اے میری محمد دی طرفوں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آل محمد دی طرفوں بلکہ ساری امت مصطفیٰ دی طرفوں قبول کر لے۔ ایک تے اے پتہ چلیا اسی ایک قربانی بیٹے ایک دی طرفوں کر سکنے ہیں، سرکار نے اپنی آل اور اپنی امت دی طرفوں ایک کو قربانی کی تھی، پتہ چلیا ساڑھے واسطے قانون ہو رہے، مصطفیٰ واسطے قانون ہو رہے، اسی ہو رہا آمینہ دلال ہو رہے، وہ تائیں تے میں کہندہ ہندہ سا اسی گناہگار کتھے آمینہ دلال سید ابرار، اساں گناہگاراں دا غمخار کتھے تے میں قربان تے نثار جاما۔ اسی حدیث تو پتہ چلیا او تو کہنے مصطفیٰ پاک دے مردہ غلاماں نو فوت شدگان نو ثواب نہیں لبدا، سرکار کہندے نے یا اللہ اے میری ساری قیامت تک دی امت دی طرفوں میں او جڑے امتی اجے جمعے بھی نہیں پیدا بھی نہیں ہوئے، سرکار نے انہاں نو بھی ثواب بھیج کے دس دیتا۔ ثواب صرف قبراں والیاں نو نہیں ملدا، صرف زندیاں نو نہیں ملدا، او جڑے ایمان والے اجے ماں دے پیٹ وچ بھی نہیں آئے انہاں نو بھی مل سکدا ہے۔ قبلہ ثواب تے جڑے اجے پیدا نہیں ہوئے انہاں نو بھی لب سکدا ہے، تے جڑے بندے انہاں دلائل دی روشنی وچ کسے نتیجے تک نہیں پہنچ سکدے، جڑے شعر و شاعری سنن واسطے آوندے نے، پوئٹری نال پیار کردے نے، تہاڈی خدمت وچ ایک شعر پیارا جہا پیش کرن لگا، گنگنا لیو میرے نال مل کے۔ بابیو میں کہنا اے چاہنا او جس نبی نے قربانیاں دے ثواب بھی سانو پیش کیتے نے، کدی تمہیں اس نبی واسطے رو کے درود دے نظرانے انہاں نو پیش کر دیا گئے تے مسکرا کے کہہ دیا کر میرے نبی کی ذات پر درود ہو سلام ہو۔ اے میرے بیٹے شرجیل نے، رانا شرجیل نے کئی دفعہ فرمائش کی تھی، یہ دی فرمائش تے پڑھن لگا میرے نبی
درود ہو ساڈے ایک بابا جی بابا غلام علی صاحب سلامہ بیمار نے وہ فرمائش اس درود پاک والے شیران دی اکثر کردے ہوندے سن اے دا ثواب انہاں نوں بھی پیش کرنے ہاں اللہ پاک انہاں نوں سلامت رکھے انہاں دے بزرگاں نوں جنت الفردوس وچ اونچا مقام عطا فرمائے تے خوش رہن سدا جدوں تک زندگی یہ ہسدے مسکراندے رہن میرے نبی 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 میرے نبی کی ذات پر درود ہو سلام ہو درود ہو سلام ہو جان کائنات پر درود ہو سب نے کہنا ہے صلی اللہ صلی اللہ محمد درود ہو رس کھول دیتا جے یار میریاں سماعتاں وچ ڈٹ کے پھر کہو صلی اللہ امتی کے غم میں ہی رو کہ جو گزار دیں امتی کے غم میں ہی رو کہ جو گزار دیں رو کہ جو گزار دیں ایک رات پہ درود میں صدقے جاواں درود ہو سلام ہو ظہیر کے لب کھلے راحتوں میں غم ڈھلے راحتوں میں غم ڈھلے ان کی بات بات پہ درود ہو ابو داود شریف حدیث نمبر 2790 حضرت مولا علی نے 2 مینڈھے قربانی والی عید تے ذبح کیتے حضرت حنش نے پوچھیا حضور کی وجہ ایک ہی کافی سی 2 کیوں کیتے فرمایا میرے نبی نے منوں وصیت کیتے سے لہذا میں سرکار دی طرفاں حضور دی وصیت پوری کر کے ایک مینڈھا اپنی طرفاں ذبح کیتا ہے ایک سرکار دی طرف ذبح کیتا ہے آنا ادہی انہ اے میں نظرانہ محبت حضور دی طرف پیش کیتا ہے قبلہ پتہ چلیا ثواب ایک دا دوسرے نو مل سکتا ہے جلدی جلدی گل لگے لے کے جمع میرے والے ویکھیو اے میرے ہاتھ چ عربی زبان دی کتاب ہے التذکرہ بی احوال الموتى و امور الاخرہ امام قرطبی علیہ الرحمہ دی شہرہ آفاق کتاب دارالسلام قاہرہ مصر تو چھپی ہوئی پیج نمبر 76 اتے حدیث مبارکہ لکھی ہوئی ہے کتاب میرے سامنے حدیث میرے سینے وچ سینے جو ساڑھے آباد رہیے آپ زندہ باد اچھا جی انشاءاللہ اے فریدی صاحب کہہ رہے ہیں تیاں تے پراؤنیاں ہوندیاں نے کلام پڑھ دے وقت بچ گیا تے پڑھاں گا ضرور کیونکہ تسی دور تو آئے ہو تے سردی موسم تواڈے سامنے میں ساڈے اپنے بندے اج مس نے تے تسی وہاڑی تو تشریف لے آئے ہو انشاءاللہ تواڈی فرمائش پوری کر کے بھیجیا جائے گا اس بچے نے نعرہ لایا ہے ادا مطلب ہے کہ وہ جاندا ہے کہ کتاب سامنے ہوئے تے حدیث سینے چ ہوئے گل نعرے والی اے جڑے اجے بھی قائد اعظم بن کے بیٹھے ہو تواڈی کیا بات ہے پورا کہ مسکرا ہی دیا کرو
جدو ساڈے ورگے لوگ دنیا تو جاندے نے پھر ٹرک دے پیچھے تصویر بنا کے لکھدے نے تیری یاد آئی تیرے جانے کے بعد. ہن تواڈے کول ممبر تے بیٹھے ہیں تے ہن منہ لویٹ کے بیٹھ جاندے ہو. اتنی بے رخی اچھی نہیں ہوندی. پیڑ چ میدان چ قبلہ گل ویلے دی پھل موسم دا مہینہ اگرچہ جنوری دا ہے سردی تانوں بڑی لگ رہی ہے پر گل بھی تے میں قرآن و حدیث چوں لے کے آیا نا. حدیث مصطفیٰ سماعت کرے ہو ذرا انشاءاللہ محظوظ کر کے جاواں گا سینہ مدینہ بنا کے جاواں گا. ان علی ابن ابی طالب کرم اللہ وجہہ قال قال النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم من مر علی المقابر فقرأ قل هو اللہ احد 11 مرۃ ثم وهب اجرہ للاموات. اعطیا من الاجر بعدد الاموات او کما قال. جتنا کہ ذہن خرچ کر سکتے ہو اتنا کہ خرچ کرنے دی کوشش کرے ہو. سرکار فرماندے نے جیڑا بندہ قبرستان چو گزرے 11 مرتبہ کل ایدہ مطلب ہے سرکار نو میں 11 دا عدد بڑا پسند ہے نہیں سمجھے یار. سرکار فرماندے نے جیڑا 11 مرتبہ کل ہو واللہ شریف پڑھ کے قبراں والیاں نو اونا 11 مرتبہ کل ہو اللہ شریف پڑے ہوئے دا ثواب پیش کر دے وے اونا نو تے ثواب لب ہی جائے گا پر اونا سارے قبراں والیاں دے برابر ایسالے ثواب کرن والے نو بھی ثواب لب جائے گا. عقیدہ اہل سنت و جماعت میں قربان تے نثار جاواں قبلہ ثواب لب جاندا ہے ثواب لب جاندا ہے ثواب لب جاندا ہے. اے میرے ہاتھ کتاب تحذیر الناس لکھن والے دارالعلوم دیوبند بانی علامہ محمد قاسم نانوتوی. جنہاں بندیاں نو لگ رہا ہے کہ بھئی فرقہ واریت ہو رہی ہے رکھ دینے ہیں کتاب کوئی گلی لیکن جنہاں نو لگ رہا ہے کہ بھئی نہیں اے اصلاح امت واسطے گلاں سامنے آنیاں چاہی دیاں نے لوکاں دی اویرنیس لوکاں دی اطلاعات لوکاں تک پہنچنیاں چاہی دیاں نے او بندے بولن گے سبحان اللہ. قبلہ دے پیچھے تھلے لکھیا جے کتب خانہ رحیمیہ سہارنپور سے شائع کیا گیا. دیوبند تو چھپیا ہویا جی. صفحہ نمبر 34 پرانا رسالہ موجود ہے. میں ایک بھی لفظ کولوں نہیں بولدا اعلیٰ حضرت دا تے میں بول دیتا کیوں تو وہ تے ساڑھے نے نا تو اللہ لفظ اگے پیچھے ہو جاندہ تے کوئی گل نہیں سی. اے تے پھر پوری پڑھ کے سنانی پینی ہے عبارت. اگر کوئی بندہ اور پڑھنا چاہے تے قبلہ آ کے پڑھ سکتا ہے مائک دے وچ لیکن میں ہی پڑھ دینا ٹائم تھوڑا گلاں بہتیاں. لکھ دینے حضرت جنید رحمہ اللہ کے کسی مرید کا رنگ یکا یک متغیر ہو گیا. اے فضائل اعمال تے جان دے ہو نا کون ہے اے بابا جی بابا زکریا کاندھلوی. یار کوریاں پا کے کیوں ویکھ دیو میں کو لڑان لگا تانوں میں تے پیغام دین لگا محبت والا اے کدی پڑھیا بھی کرو. اے دیوبندیاں تبلیغی جماعت والے بھراواں کول ہوندی ہے نا کتاب فضائل اعمال کتب خانہ فیضی لاہور تو پاکستان تو چھپی ہوئی کتاب پرانا چھاپا صفحہ نمبر 484 اتے بزرگ دا نام چینج واقعہ سیم ہے جدا دل کردہ ایتھے آ جائے پڑھ لے. لکھ دینے حضرت جنید رحمہ اللہ کے کسی مرید کا رنگ یکا یک متغیر ہو گیا یعنی ادھا رنگ اڑ گیا. نال نال ایکسپلین کردہ جاما تاکہ دیسی بندیاں نو سمجھ آ جائے. اچھا اس مرید دے بارے چ مشہور ایسی عبارت تو پتہ لگ رہے ہے کہ وہ اللہ پاک نے انہوں طاقت دیتی ہے وہ آنکھ تو پردہ ہٹایا ہے. وہ بندہ جنید پاک دا مرید قبر دا حال اللہ دی دیتی ہوئی طاقت نل توفیق نل جان لیندہ سی. آپ نے سبب پوچھا تو بروئے مکاشفہ اس نے یہ کہا کہ اپنی ماں کو دوزخ میں دیکھتا ہوں. ماما نو تے پھر تکلیف چ بندے نہیں نہ ویکھ سکدے ہون خاندانی بچے ہون سلجھے ہوئے ہون قرآن و حدیث دے طالب علم تے ماما نو تے دکھ چ ویکھ نہیں نہ سکدے. مشہور ہے سی کہ بچہ کشف رکھ دے اور قبران دے حال جان لیندہ ہے اللہ دی دیتی طاقت نال تے انہوں ویکھیا کہ وہ دا رنگ اٹھ گیا پوچھیا کی وجہ ہے کہتا ہے میں اپنی ماں نو قبر ویچے چنگے حال چ نہیں ویکھ رہا میری ماں دوزخ ویچے. حضرت جنید نے 1,75,000 بار کبھی کلمہ پڑھا تھا یوں سمجھ کر کے بعض روایتوں میں اس قدر کلمہ کے ثواب پر وعدہ مغفرت ہے. اپنے جی ہی جی میں اس مرید کی ماں کو بخش دیا اور اس کو اطلاع نہ دی مگر بخشتے ہی کیا دیکھتے ہیں کہ وہ جوان حشاش بشاش ہے.
شکر ہے گولڑوی صاحب بھی مسکرائے نے، یہ مطلب ہے تمہیں بھی گل سمجھ آ رہی ہے۔ 1,75,000 مرتبہ کلمہ شریف پڑھیا سی تے پہنچی گل یہ سی کہ اتنے نصاب نو اگر پڑھیا جائے تو اللہ بخش دیندا ہے، لہٰذا انہوں نے چپ کر کے دل چودی ماں نو ثواب پہنچایا تو انہوں دسیا نہیں، ویکھیا کہ اس منڈے دے چہرے تے گلاب کھڑ گئے نے۔ آپ نے پھر سبب پوچھا، اس نے عرض کیا کہ اپنی ماں کو جنت میں دیکھتا ہوں۔ اس تو میں ہولی بولو، اس تو میں ہولی بولو، اس تو میں ہولی بولو، اس تو میں ہولی بولو۔ آپ نے پھر سبب پوچھا، اس نے عرض کیا کہ اپنی ماں کو جنت میں دیکھتا ہوں۔ جنید بغدادی دا مرید ویکھے جنت تک نگاہاں دوڑائے تے بندے من لیندے نے، تے جے غوث پاک دے متعلق گل کہیے تے شرک دے فتوے لان لگ پیندے ہو۔ اچھا انہوں نے جڑا ثواب بخشیا سی دی وجہ تو اس بچے نے اپنی ماں نو جنت وچ تکیا۔ ہن اگلی گل بڑی سوادی لکھدے نے، کہندے نے سو اس پر آپ نے فرمایا کہ اس جوان کے مکاشفہ کی صحت تو مجھ کو حدیث معلوم سے معلوم ہوئی اور حدیث کی تصحیح اس کے مکاشفہ سے ہو گئی۔ کی مطلب؟ کہندے نے کہ او بچہ سچ بولدا سی، جھوٹ نہیں، کہ انہوں قبر دی ویکھن دی طاقت اللہ نے، قبر دے حالات ویکھن دی طاقت اللہ نے مرحمت کیتی ہے، وہ بچہ سچا سی، یہ سرکار دی حدیث تو ثابت ہو گیا۔ تے اے جڑی حدیث میرے تک پہنچی ہے اے سچی ہے، اس منڈے دی گواہی تو سچ ثابت ہو گیا۔ قبلہ اے علامہ اشرف علی صاحب تھانوی، انہاں دے ملفوظات تے انہاں دے افاظات تے چھپی ہوئی کتاب ملفوظات حکیم الامت الافاظات الیومیہ وی نو کیا جاندے، ادارہ تالیفات اشرفیہ ملتان دا چھاپا، کل جلداں 10، جلد نمبر 5 میں نال لے کے آیا۔ 5 تن پاک دے چہریاں دی، 5 تن پاک دے غلاماں دے چہریاں دی مسکراہٹ ویکھن واسطے قبلہ اس کتاب دے صفحہ نمبر 215 اتے ملفوظ نمبر 120 میں پڑھن لگا۔ جدہ دل کردہ آ جائے، اردو زبان چ فتوہ لکھیا ہویا جے، میں غالباً 120 کہہ گیا، سوری 210 نمبر ملفوظ ہے۔ اے قبلہ توڑے سامنے میں ہائی لائٹ کر کے لے کے آیا، جدہ دل کردہ اے کوئی ننہ بچہ بھی 4تھی 5ویں کلاس دا پڑھنا چاہیے تے سلیس اردو زبان چ لکھیا ہویا ہے۔ ایک صاحب نے عرض کیا کہ حضرت بعض جگہ دستور ہے کہ میت کو دفن کرنے کے بعد اس کے عزیز و اقارب قبر پر بیٹھ کر کچھ پڑھتے ہیں۔ پوچھیا گیا کہ قبر تے جڑی قرآن خوانی کیتی جاندی ہے جائز ہے کہ ناجائز ہے؟ فرمایا کہ کوئی حرج نہیں۔ اے بابا جی تھانوی صاحب نے کی فرمایا کہ کوئی حرج نہیں۔ پتر دو ہی گلاں ہون گیاں، فرقہ واریت نو چلے چ پا کے اگ لا آ میدان چ، یا تے کہہ بابا جھوٹ کہہ گیا، یا پھر من کہ باہر والے بندے پڑھ کے بخشن تے قبر وچ ایمان والا ستا ہوے اونوں ثواب لبدا ہے۔ عقیدہ اہل سنت و جماعت، عقیدہ اہل سنت و جماعت۔ پتر اے کتاباں اٹھا کے پرلے پاسے کر، میں اور کچھ ثبوت پیش کراں۔ اے میرے ہاتھ کتاب قبلہ مجموع الفتاوی اہل حدیث حضرات دے امام ابن تیمیہ دے فتاوی دا مجموعہ 37 جلداں دی کتاب تے خریدی بھی میں اہل حدیث حضرات کولوں پچھلے سال۔ میں قربان جاواں جلد نمبر 7 صفحہ نمبر 498 اور 499 تے وہابیاں دے اہل حدیثاں دے امام دا فتوہ سن لے۔ جیدہ دل کرے زبراں زیراں تو بغیر عربک ٹیکسٹ ریڈ کر سکتا ہے، پتر ایتھے آوے میں کوئی دوڑے آتے نہیں، فرقہ واریت پھیلان دی غرض نال نہیں، محبت دا دیوہ جلان دی غرض نال کتاباں لے کے آیا۔ لکھ دینے السبب الخامس 5th reason، 5واں سبب گناہاں دی بخشش دا ہے۔ جیدہ دل کر دے قبلہ آ جائے پڑھ لوے آ کے، کہندے نے
ਪੰਜਵਾਂ ਸਬਬ ਗੁਨਾਹਾਂ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਦਾ ਏਵੇ ਮਾ ਯੁਅਮਲੁ ਲਿਲ ਮਯਿਤੀ ਮਿਨ ਅਮਾਲਿਲ ਬਿਰਰੀ ਕਸਦਕਾਤੀ ਵ ਨਹਵਿਹਾ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਚੰਗੇ ਅਮਲ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਵਾਬ ਫੌਤ ਸ਼ੁਦਾ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਮਯਤ ਨੂੰ ਲੱਭ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸਦਕੇ ਦਾ ਸਵਾਬ ਵੀ ਲੱਭ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਨਹਵਿਹਾ ਚੰਗੇ ਚੰਗੇ ਸਾਲਿਹਾ ਅਮਾਲ ਦਾ ਸਵਾਬ ਵੀ ਮਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਵਾਬੀਆਂ ਦੇ ਇਮਾਮ ਦਾ ਫਤਵਾ ਅੱਗੇ ਕੀ ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਫਇੰਨ ਹਾਜ਼ਾ ਯੁਨਤਫਉ ਬਿਹੀ ਬਿਨੁਸੂਸि ਸੁन्नति ਸਹੀਹति ਸਰੀਹति व इत्तिफाकिल अइम्मा ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਮੁਸਲਮਾਨ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਲੱਭ ਜਾਣਾ ਇਹ ਕੋਈ ਫਿਕਸ਼ਨਲ ਸਟੋਰੀ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਕੋਈ ਸਾਇੰਸੀ ਦਾਸਤਾਨ ਨਹੀਂ। ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਦੇ ਅਮਲਾਂ ਦਾ ਸਵਾਬ ਕਿਸੇ ਮੁਰਦਾ ਈਮਾਨ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਲੱਭ ਜਾਣਾ ਇਹ ਮੁਹੰਮਦ ਪਾਕ ਦੀ ਸਰੀਹਾ ਸਹੀਹਾ ਸੁन्नत ਤੋਂ ਵੀ ਸਾਬਿਤ ਹੈ, ਆਇਮਾ ਦੇ ਇਜਮਾ ਔਰ ਇਤਫਾਕ ਤੋਂ ਵੀ ਸਾਬਿਤ ਹੈ। ਮਜ਼ੀਦ ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਕਜ਼ਾਲਿਕਲ ਇਤਕੀ ਵਲ ਹਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਲਾਮ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਨ ਦਾ ਸਵਾਬ ਲੱਭ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਹਜ ਦਾ ਸਵਾਬ ਇੱਕ ਦਾ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਅਬੂ ਦਾਊਦ ਸ਼ਰੀਫ ਤੇ ਬੁਖਾਰੀ ਸ਼ਰੀਫ ਦੀ ਹਦੀਸਾਂ ਵੱਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕੀਤਾ। ਦੋਵੇਂ ਹਦੀਸ ਮੈਂ ਬਿਤਰਤੀਬ ਪੜਨ ਲੱਗਾ। ਅਬੂ ਦਾਊਦ ਦੇ ਅੰਦਰ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਨਬੀ ਪਾਕ ਦਾ ਇੱਕ ਦੁਸ਼ਮਨ ਆਸ ਬਿਨ ਵਾਇਲ ਅਲੈਹਿ ਲਾਨਾ ਇਹਦੇ ਦੋ ਬੇਟੇ ਈਮਾਨ ਵਾਲੇ ਸਨ, ਇੱਕ ਦਾ ਨਾਂ ਹਿਸ਼ਾਮ ਇੱਕ ਦਾ ਨਾਂ ਅਮਰ। ਇਹ ਮੇਰੇ ਨਬੀ ਨੂੰ ਅਬ ਤਰਲਾ ਵਲਦ ਤੇ ਬੇ ਔਲਾਦ ਕਹਿਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਅੰਜਾਮ ਵੇਖ ਲੈ ਕੀ ਹੋਇਆ। ਅੱਲਾ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਔਲਾਦਾਂ ਨੂੰ ਮੁਸਤਫਾ ਦੇ ਈਮਾਨ ਦੀ ਦੌਲਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਪੁੱਤਰ ਇਸ ਕਾਫਿਰ ਦੇ ਨੇ, ਨਾਤ ਖਾਂ ਮੇਰੇ ਹਬੀਬ ਪਾਕ ਦੇ ਨੇ। ਕਿੱਡੀ ਭੈੜੀ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ। ਫਾਜ਼ਿਲ ਬਰੇਲਵੀ ਨੇ ਤਾਂ ਹੀ ਤੇ ਫਰਮਾਇਆ ਨਾ ਮਿਟ ਗਏ ਮਿਟਤੇ हैं मिट जाएंगे आदा तेरे मिट गए मिटते हैं मिट जाएंगे आदा मिट गए मिटते हैं मिट जाएंगे दुश्मन तेरे न मिटा है न मिटेगा कभी चर्चा तेरा न मिटेगा न मिटा है न मिटेगा कभी चर्चा। इस बंदे ने काफिरां चों वड्डे काफिर ने वसीयत की सी अपने बेटियां नूं जदों मैं मर जावां मेरी तरफों मेरी बख्शिश ते मगफिरत वास्ते 100 गुलाम आजाद कर देना। एक पुत्र ने हिशाम ने आजाद कर दिते 50 गुलाम अपने हिस्से दे। लेकिन हजरत अमर बिन आस मेरे नबी पाक अलैहिस्सलाम दा प्यारा सहाबी हुजूर दी खिदमत आ गया। अर्ज कीता मेरे बाप दी डेथ हो गई हालत कुफर अंदर। उन्हें वसीयत की थी हुण मैं अपने हिस्से दे 50 गुलाम आजाद करा। या रसूल अल्लाह मेरे बाप नूं सवाब मिलेगा। हुजूर ने जुल्फां छड़ियां खुशबूआं बखेरियां ते फरमाया इन्नहु लौ कान मुस्लिमन फअतकतुम अनहु औ हजजतुम अनहु औ तसद्दक़तुम अनहु। फरमाया अगर तेरा बाप ईमान दी हालत विच मरदा साहिब ईमान हो के दुनिया तो जांदा फिर तुसी ओदी तरफों हज कर दे सदका कर दे या गुलाम आजाद कर दे बालगहु ज़ालिक अल्लाह दी अता नाल ओनू सवाब पूरा पूरा मिल जाना।
پتہ چلیا ثواب لب جاندا ہے بشرتے کہ ثواب پہنچان والے بھی ایمان والے ہون جنہاں نوں پہنچایا جا رہا ہے او بھی ایمان والا ہوے میں قربان تے نثار جاواں دوسری دلیل ابن تیمیہ نے جڑی دتی ہے کذالک الحج لکھ کے اے دے اعتبار نال حدیث پیش کرن لگا صحیح بخاری شریف دی حدیث نمبر 6699 میں قربان جاواں میرے وال ویکھیو ذرا حضور دا ایک غلام آیا آ کے کہندا ان اختی قد نظرت انت حجا حضور میری بہن نے منت منی سی میری بہن نے منت منی سی کہ وہ حج کرے گی لیکن حج کرن تو پہلے انہا ماتت ذوالحج دے مہینہ آن تو پہلے او دی ڈیتھ ہو گئی او وفات پا گئی حضور ہن میں کی کراں مصطفیٰ پاک نے مسکرا کے فرمایا پہلے اس گل دا جواب دے ان کان علیہا دینن اگر او دے تے قرضہ ہوندا اکنت قادیا تو او دا قرض ادا کردا قال نعم عرض کیتا جی حضور میں قرضہ ادا کردا فرمایا پھر انج کر اللہ دا حق بھی ادا کر اللہ دا حق بھی ادا کر کیونکہ ہوبا احق بالقضاء اللہ دا قرض ادا کر اللہ دا سب تو بہتا حق بندا ہے کہ او دے نال کیتے ہوئے وعدے وفا کیتے جان فریدی صاحب دی فرمائش پوری کرن لگا ایک تے اے پتہ لگا حج ایک تے ثواب دوسرے نو مل سکدا ہے بشرطے کہ حج نظر ہوئے حج بدل دا قانون سب نو پتہ ہے میں قربان تے نثار جاواں فریدی صاحب نے فرمائش کی تھی تیاں تے پرہونیاں ہوندیاں نے دو شعر سنا دیو میں نثار جاواں میرے نبی پاک علیہ السلام نے تیاں بہناں دی عزت بیان کی تھی اگر او دے تے کوئی قرض ہووے تیاں بہناں تے تسی ادا کرنا ہے اپنے آپ نو نیوٹرل کر کے پاسے نہیں کرنا کیونکہ تیاں تے بہناں خوش نصیبیاں ہوندیاں نے اسی واسطے میں لکھے اللہ دی رحمت ہوندیاں نے تیاں تے پرانیاں ہوندیاں نے ہاں ہوندیاں نے تسی بھی کہو اللہ دی رحمت ہوندیاں نے تیاں تے اللہ دی رحمت ہوندیاں نے تیاں تے پرونیاں ہوندیاں نے اعزاز تے عزت ہوندیاں نے تیاں تے پرونیاں ہوندیاں نے ہاں ہوندیاں نے اللہ دی رحمت ہوندیاں نے ماں نال وفا ماں کردیاں نے باپ لے لئی دعاواں کر دیاں نے ماں باپ دی ہمت ہوندیاں نے تیاں تے پران آباد رہو میرے پترو توجہ تے پیار نال سماعت کرنا دلائل میرے کل زیادہ وقت میرے کل تھوڑا نبی پاک نے فرمایا اپنی بہن دی طرفوں حج کر کے آ تے جناب ابن تیمیہ وہابیاں دے امام کی پہ لکھ دے نے 498 نمبر صفحہ بارک اللہ فی رزقنا و رزقکم حیاک اللہ تعالی جیوندے وسدے رہو میں قربان تے نثار جاواں مصطفیٰ پاک علیہ السلام دیو دیوانیو حق سچ دا فیصلہ تسی کرنا ہے اہل حدیثاں دا امام جلد نمبر 7 آباد رہیے بارک اللہ فی رزقی کا جلد نمبر 7 صفحہ نمبر 498 دے آخر دے پہ لکھ دینے علامہ ابن تیمیہ اہل حدیثاں دے امام کہندے دے پل قد ثبتا انہو فی الصحیحین ایک دا ثواب دوجے نو مل جانا ایک صحیح بخاری اور صحیح مسلم تو ثابت ہے صحیح بخاری دا نال حوالہ دیتا سرکار کائنات نے ارشاد فرمایا من مات و علیہ سیامن سام عنہ ولیہ فرمایا جدوں کوئی بندہ ایمان والا فوت ہو جائے اگر او دے ذمے رمضان شریف دے روزے نے نا تے او دی طرفوں او دا ولی روزے رکھے گا
جبکہ در المحتار دے مطابق امام ابو حنیفہ علیہ الرحمہ دی تطبیق انجوے، کیونکہ سنن ابن ماجہ شریف دی حدیث نمبر 1737 گواہ کہ 1737 یا 1757 ہے، اللہ تعالیٰ معاف کرے اگر میں غلط کہہ گیا ہوں، ویسے 1757 یا 1737 ہے۔ اچھا دو میں چیک کر لیو تسی، گوگل تے جا کے چیک کرو گے، دو میں کر لیو، میرے کو چونکہ جگہ اتنے تھوڑی ہوندی ہے اس واسطے کتاباں چک کے لے آنیاں ذرا مشکل ہوندیاں نے۔ اچھا وہ دے وچ موجود ہے حضرت عبداللہ ابن عمر تو روایت سرکار عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جدوں کوئی بندہ مسلمان مر جاندا ہے نا، او دے تے اگر رمضان شریف دے روزے نے تے او دا ولی اونوں چاہیدا ہے کہ او دے ہر روزے دے عوض وچ ایک مسکین نو کھانا کھلاوے، یعنی فدیے دا کانسیپٹ ایتھوں نکلدا ہے کہ بلا فدیہ روزے دا جڑا ہے فدیہ کسے بندے دے روزے رہ گئے تے او دے ولی نو چاہیدا ہے کہ وہ فدیہ ادا کرے، یعنی صدقہ فطر ہر روزے دے عوض وچ کسے نو دے وے۔ گل سمجھ وچ آ گئی؟ لیکن اہل حدیثاں دے نزدیک قانون اے وے کہ کسے بندے دا رمضان شریف دا روزہ رہ گیا ہے تے ولی او دی طرفوں رکھے گا، اے دا مطلب ہے ایک بندے دا ثواب دوجے نو لب جاندا ہے۔ اللہ اللہ اگلا جڑا ٹیکسٹ میں پڑھن لگا صفحہ نمبر 499 تے اسی کتاب دے اندر موجود ہے، کہندے نے ولا یجوز ان یعارض ھذا بقولہ تعالی وان لیس للانسان الا ما سعى، کہندے نے کسے صورت وچ بھی جائز نہیں کہ کوئی بندہ یہ آکھے کہ ایک قرآن پاک دی آیت نال ایک کنسپٹ ایک تصور ٹکرا رہا ہے کہ جی اللہ فرماندا ہے جی جس طرح کہ شروع تے میں آیتاں پیش کر دتیاں نے، اللہ فرماندا ہے کہ انسان واسطے وہی ہے جدی وہ کوشش کردا ہے، لہذا یہ وچ انسان دی کوشش نہیں۔ وہ کہندے نے ابن تیمیہ اہل حدیثاں دے امام 499 نمبر صفحہ تے لکھدے نے، انہاں دا اسٹیٹمنٹ موجود ہے، فتویٰ موجود ہے، وہ کہندے نے کہ اسلام دے قوانین جو ثابت ہے، اس ثابت ہے سنت پاک تو ثابت ہے، اجماع سلف صالحین تو ثابت ہے، اور نصوص متواترہ تو ثابت ہے ان المؤمن ینتفع بما لیس من سعیہ، کدی کدی انسان نو دا بھی اجر مل جاندا ہے جدے وچ اونے کوشش بالکل نہیں کیتی ہوندی۔ دلیل کی دیتی؟ کہندے نے دعا الملائکہ، جس طرح کہ فرشتیاں دی دعا قرآن پاک میں 24ویں پارے وچ سورہ غافر دی آیت نمبر 7 اور 8 وچ وقت تھوڑا ورنہ میں آیتاں مینوں زبانی یاد نہیں، دوویں میں پڑھ جاندا، او دے وچ لکھیا ہویا کہ فرشتے بخشش دی زمین والے دھرتی دے رہن والے ایمان والیاں واسطے دعا منگدے نے۔ قبلہ بابا ابن تیمیہ اہل حدیثاں دا امام کہندا ہے فرشتیاں دی دعا وچ ساڈی تے کوشش شامل نہیں نہ ہوندی، لیکن او دا اجر سانوں مل جاندا ہے۔ اسی طرح کہندے نے کا دعا النبیین والمؤمنین، امتیاں نو نبیاں دیاں دعاواں لگدیاں نے، مومناں دیاں دعاواں مومناں نو لگدیاں نے، جس طرح کہ سورہ حشر دی آیت نمبر 10 چلا فرماندا ہے والذین جاءوا من بعدہم یقولون ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذین سبقونا بالایمان، اور او لوگ جاؤ جڑے آئے من بعدہم آفٹر دیم اونا تو بعد یقولون او انج دعا کر دینے ربنا اغفر لنا our Lord forgive us، ایسا دے پیارے رب سانو معاف کر دے، والی اخوانینا ساڑے پرامانو بخش دے، الذین سبقونا بالایمان جڑے ساڑے تو پہلے ایمان دی حالت وچ دنیا تو چلے گئے نے۔ پتہ چلیا ایمان والیاں واسطے ایمان والیاں دی دعا اے پہنچ دی بھی ہے، قرآن پاک دی تعلیم تو ثابت بھی ہے۔ اگے کی لکھ دینے جس طرح نبیان دی دعا کہتے ہیں اللہ فرماندہ ہے وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنُ لَهُمْ، اللہ فرماندہ ہے پیارے حبیب اپنے امتیاں واسطے دعا منگیا گئے، کیونکہ تیرے منہ وچوں نکلیاں ہویاں دعاواں تیرے گناہگار امت
امتیاں دے دلاں دے سکون دا سبب بن جاندیاں نے اسی واسطے تے پھر میں لکھیا ہے لفظ لفظ محبت دعا محمد دی ہاں ہے لفظ لفظ محبت دعا ہے لفظ لفظ محبتی دعا محمد دی ہے حرف حرف عنایت دعا محمد دی حق 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 ہے لفظ لفظ محبت دعا اور قبولیت تے دعاواں نو ناز ہوندا اے قبولیت تے دعاواں نو ناز ہوندا اے مگر ہے ناز اجابت دعا قبلہ ایک دا ثواب دوجے نو مل جاندے قبر تو باہر والیاں دے چنگے عملاں دا ثواب قبر دے اندر ایمان والیاں نو کنوے ہو جاندے اے میرے ہاتھ وچ کتاب حدیث پاک دا مجموعہ امام احمد بن حنبل علیہ الرحمہ دی مسند شریف ہے الرسالۃ العالمیہ بیروت تو چھپی ہوئی 52 جلداں دی کتاب 51 میری لائبریری وچ تے ایک جلد نمبر 23 میں نال لے کے آیا صفحہ نمبر 158 حدیث دا نمبر 14873 کتاب میرے ہاتھ وچ حدیث میرے سینے وچ عن جابر بن عبد اللہ رضی اللہ تعالی عنہ قال خرجنا مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یوما الى سعد بن معاذ رضی اللہ تعالی عنہ حین توفی فلما صلی علیہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ووضع فی قبرہ وصفی علیہ سبح رسول اللہ علیہ الصلاة والسلام فسبحنا طویلا ثم کبر فکبرنا فقیل یا رسول اللہ علیہ الصلاة والسلام لما سبحت ثم کبرت فقال علیہ الصلاة والسلام لقد تدایک علی هذا العبد الصالح قبره حتى فرجه الله على النار حتى فرجه الله عنه او كما حضرت جابر فرماندے نے حضور دے پیارے صحابی حضرت جناب سیدنا سعد بن معاذ دا وصال ہو گیا اسی نبی پاک دے نال گئے نبی پاک نے جا کے نماز جنازہ پڑھائی قبلہ سر اٹھا اوہ اس عاشق دے کیا کہنے اوہ دے جنازے تے اللہ دی قسمیں اوہ دے جنازے تے شادیاں نالوں ود کے رونق ہوے گی اوہ جے دے جنازے دیاں تکبیراں پڑھن واسطے اللہ دا حبیب آیا ہوے گا میں قربان جاوا سرکار کائنات نے جدوں جنازہ پڑھا لیا وضع فی قبرہ صحابی نو جدوں قبر دے اندر رکھ دیتا گیا کتاب میرے کولے جڑا شوق رکھ دے قبلہ پڑھن دا آ جائے زبراں زیراں تو بغیر جڑا ریڈنگ کر سکدا ہے آ جائے مصطفیٰ پاک نے جدوں جنازہ پڑھا دیتا قبر چ رکھ دیتا گیا صفی علیہ مٹی پا کے برابر کر دیتا گیا نبی پاک علیہ السلام نے تسبیح خدا دے نعرے مارنے شروع کر دیتے صحابہ کہندے نے فکبرنا فسبحنا طویلا اسی بھی کافی دیر تک اللہ دی تسبیح دے نعرے مار دے رہے ثم کبرا پھر سرکار نے تکبیر دے نعرے مارنے شروع کر دیتے فکبرنا اسی بھی کافی دیر تک اللہ دی تکبیر اللہ اکبر دے نعرے مار دے رہے پھر صحابہ نے پوچھا لما سبحت ثم کبرتا سرکار سمجھ نہیں آئی تو عمل دی پہلے تسبیح کی تھی جے پھر
پھر تکبیر دے نعرے مارے بھی جے تے مروائے بھی جے وجہ جان سکنے ہیں کی ہے مصطفیٰ پاک دی مسکراہٹ گہری ہو گئی فرمایا لقد تدایقا علی ھذا العبد الصالح قبرہ اس بندہ صالح اتے اے دی قبر تنگ ہو گئی اے دی قبر آپس وچ مل گئی حتی فرجہ اللہ عنہ اتھو تک کہ اللہ پاک جل شانہ نے میرے اس صحابی اتے اے دی قبر نو فراخ کر دیتا ہن کئی بندے دل چ سوچن لگ پے نے اس صحابی دی قبر تنگ ہو گئی ہاں تنگ ہو گئی پر جو تو سمجھیا ہے اس طرح تنگ نہیں ہوئی گناہگار دی قبر انج تنگ ہوندی ہے ہڈیاں پیس کے ادھر دیاں ادھر دیاں ادھر کر دیندی ہے پر مصطفیٰ دے سچے غلام نو قبر نے پتہ کینج کٹیا جویں ماں اپنے بچے نو چھاتی نال لگا کے بھینچ لیندی ہے جنہاں نو میرا ترجمہ اب بات رکھو اگر کوئی بندہ آکھے یار جنوری دے مہینے کیڑی تقریر شروع کر دیتی نے بھائی ایک کولوں ہی ترجمہ کری جاندے نے کہ جویں ماں اپنے بچے نو دباؤندی ہے انج صحابی رسول نو دبایا قبلہ میرے کول دلیل ہے میں وداؤٹ ریفرنس گل نہیں کر رہا اے نسائی شریف میرے ہاتھے چے عرب شریف دا چھاپا ایدے صفحہ نمبر 288 اتے حدیث نمبر 2057 کتاب پتر میرے ہاتھے چے حدیث میرے سینے وچ میرا ٹائم چونکہ مکی جا رہا ہے میں ایک بخاری شریف دی حدیث اور ایک شرح دے اقتباس تے میں عنوان دا اختتام کرنا ہے اس واسطے میں پوری حدیث نہیں پڑھدا تو انہوں تھوڑا جیا سمجھان واسطے 3-4 جملے ویسے پورے ہی پڑھ دینا لیکن ایک باری تلاوت نہیں کردا حضرت جناب ابن عمر فرماندے نے جدوں سعد بن معاذ دا جنازہ پڑھیا نا سرکار نے فرمایا ھذا الذی تحرک لہ العرش اے کاش تسی عرب شناسا ہوندے عربی زبان دے شناسا ہوندے اے کاش تو انہوں عربی سمجھ بھی چاہوں دی پترو سار اٹھاؤ سرکار فرماندے نے اے جڑا میرا غلام ہے انہوں ماڑا موٹا بندہ نہ سمجھیو اے دی روح نو جدو فرشتے لے کے آسمانہ تے گئے نے نا اللہ دا عرش بھی وجد بھی چاہ کے میرے صحابی دا استقبال کرن لگ پیا ہر صحابی نبی ہر صحابی نبی جڑا بندہ سرکار دے صحابہ واسطے ہاتھ اٹھا سکتا ہے اسی ٹھیک نہیں کر دے علامہ کوئی نہیں جڑا اٹھا سکتا ہے اٹھا کے کہے ہر صحابی نبی ہر صحابی نبی ہر صحابی نبی ہر صحابی نبی مصطفیٰ کی آل بھی حضور جانے کائنات نے فرمایا فتحت لہو ابواب السماء نسائی شریف دی حدیث نمبر 2057 پڑھ رہے ہیں اپنی مار رہے حضور نے فرمایا میرا ایک غلام جدوں عرشاں تے کھڑیا گیا آسماناں دے سارے دروازے میرے غلام لئی کھول دیتے گئے اللہ دی قسمیں چس آ جائے گی اگلے جملے تے حضور فرماندے نے یہ دی شان اے وے شاہدہو سبعون الفا من الملائکہ یہ تے جنازے وچ شریک ہون واسطے ایک نہیں دو نہیں 70,000 نوری فرشتے آسمانہ تو زمین تے اترے ہوئے ہر صحابی نبی ہر صحابی نبی حضور نے مسکرا کے فرمایا لقد دمتا مفعول مطلق صدقے جامع فرمایا انہوں بھینج دیتا گیا یعنی قبر نے انہوں کٹیا دبایا تے خوب دبایا جب میں ماں اپنے بچے نو دبان دیئے میں ترجمہ کیوں کیتا کیونکہ جے دی آمد تے عرش جشن مناوے انہوں عذاب تے نہیں نہ ہو سکتا وہ جے دی آمد تے اللہ دی طرف آسمانہ تے جنت دروازے کھول دیتے جانے وہ جے دے جنازے وچ 70,000 نوری فرشتے اترن وہ تیرے میرے ورگا عبد گناہگار بدکار خطاوار تے نہیں نہ ہو سکتا صدقے جامع سرکار فرماندے نے ثم فرج عنہ پھر میرے اس غلام تے قبر نو فراغ کر دیتا گیا حضور نے تکبیر تے تسبیح قبر دے باہر کھلو کے پڑی اے دا مطلب ہے قبراں والیاں نو اگر ایمان والے ہون تے بار والیاں
دے کیتے ہوئے صالحہ اعمال دا ثواب لب جاندا ہے قبلہ ٹائم میرا مک چلا ہے میرے ہاتھ وچ صحیح بخاری شریف ہے عرب شریف تو چھپی ہوئی کتاب الوضو حدیث نمبر 218 کتاب میرے سامنے حدیث میرے سینے وچ سینے تو آ گئی زبان اتے ان عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما قال مر النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بقبرین فقال انہما لیعذبان وما یعذبان فی کبیر اما احدہما فکان لا یستتر من البول واما الاخر فکان یمشی بالنمیم ثم اخذ جریدتا رتبتا فشقها نصفین فغرز فی کل قبر واحدتا قالوا یا رسول اللہ علیک الصلاة والسلام لما فعلت هذا فقال لعله يخفف عنهما ما لم ييبسا ٹرانسلیشن سنیو ذرا پنجابی زبان وچ حضور دا صحابی کہندے نبی پاک جا رہے سن اگے آئیاں دو قبراں حضور رک گئے فرمایا انہما لیعذبان انہاں دوواں قبراں والیاں نو عذاب پیا ہندے وما یعذبان فی کبیر تے کسے میجر سن کسے کبیرہ گناہ دی وجہ تو نہیں یعنی ہین تے کبیرہ گناہ پر ایک چھوٹے سمجھ دے سن یا لوگی چھوٹے چھوٹے گناہ سمجھ دینے بچتے نہیں سرکار فرماندے نے اما احدہما ون آف دیم انہاں دوواں جو پہلا او دی عادت سی فکان لا یستتر من البول پیشاب دے چھینٹیاں تو احتراز تے پرہیز نہیں سی کردا و اما الاخر سیکنڈ آف دیم انہاں جو دوسرا فکان یمشی بالنمیم لوکاں دیاں چگلیاں کردا پھردا سی میرے نبی پاک نے زمین اتے کھلو کے زمین دے اندر ہون والے عذاب نو ویکھ وی لیا تے خبراں وی دے دتیاں پتہ چلیا اہل سنت دا اے عقیدہ قرآن و حدیث بخاری شریف دے مطابق ہے کہ کون ہے کیا ہے کہاں ہے یہ محمد کو پتہ ہے کون ہے کیا ہے کہاں ہے یہ محمد کو پتہ ہے یہ محمد کو پتہ ہے یہ محمد کو کون ہے کیا ہے کون ہے کیا ہے کہاں ہے یہ محمد کو پتہ ہے جہاں کچھ کے وہاں ہے یہ محمد کو پتہ ہے کون ہے کیا ہے کہاں ہے یہ محمد کو پتہ ہے نعرہ مار کے کہنے تاجدار ختم نبوت تاجدار ختم نبوت کون ہے کیا ہے کہاں ہے یہ محمد کو پتہ ہے یہ محمد کو پتہ ہے یہ محمد کو کب سنائے گی بہارا کے نبی دے فرحت کب سنائے گی کب سنائے گی بہارا کے نبی دے فرحت کتنے دن اور خزاں ہے یہ محمد کو پتہ ہے جنہوں سواد آ رہا ہے بس وہ بولے باقی دے بارے چ مینوں اللہ دی قسم کوئی شکوہ نہیں جنہوں سواد آیا ہے وہ بندہ بولے گا یہ محمد کو پتہ ہے یہ محمد کو آباد رہیے یہ محمد کو پتہ ہے جب سے سمجھا ہوں نبوت کے معنی میں ظہیر جب سے سمجھا ہوں
جب سے سمجھا ہوں نبوت کے معانی میں ظہیر، پس میرا ورد زبان ہے یہ محمد کو پتا ہے۔ آباد رہو میرے پترو، یہ محمد کو۔ اچھا اے میرا بیٹا زبیر قادری کہہ رہا ہے آج بھوک لتھ گئی، انہاں دی ویسے نہیں لتھی، انہاں دی لتھی ہوندی تے انہاں دی ادا دسدی کہ ساڈی بھوک لتھ گئی ہے۔ ویسے جنوری دے مہینے چ قبلہ دھند دے موسم چ بابیو اس تو اچھی تقریر تانوں کدی نہیں جے لبنی اس مہینے چ، تے اتنی لمبی تقریر مینوں 1.5 گھنٹہ ہو گیا میں ممبر تے بیٹھا، 1 گھنٹہ تے تقریباً 32-33 منٹ۔ اگوں ہن تہاڈی اپنی مرضی ہے، مسکرا کے فرما سکدے ہو تے فرما لو، یہ محمد کو پتا ہے واجبہ، یہ محمد کو ہے، یہ محمد کو پتا ہے۔ حضور نبی پاک علیہ السلام نے ایک شاخ منگوائی، شقہا نصفین، ہی سپلٹ اٹ انٹو 2 برانچز، سرکار نے سپلٹ کیتا انہوں چیریا، شاخ نو چیر کے 2 ٹکڑے کر دیتا۔ فغرز فی قبر کلی واحدتن، ایک نو اس تے گڑ دیتا، ایک نو اس قبر تے گڑ دیتا۔ صحابہ نے پوچھا لیما فعلتا ہادا، حضور کیوں کیتا جے؟ سرکار نے فرمایا لعلہ یخفف عنہما ما لم ییبسا، جدوں تک کہ ٹہنیاں خشک نہیں نہ ہوندیاں، اللہ دے دربار چ امید ہے کہ نہ قبراں والیاں دے عذاب وچ تخفیف یعنی کمی ہوندی رہے گی۔ اسی حدیث نو بنیاد بنا کے ساڈے علماء فتویٰ دیندے نے کہ قبر تے پھول پانا کوئی ایسا کفر و شرک تے بدعت نہیں جڑا لوکاں نو مشرک تے کافر تے بدعتی قرار دیندے ہو۔ ہاتھ ہولا رکھیا کرو، جے قبر اُتے تھریاں شاخاں گڈیاں جا سکدیاں نے تے کی فرق ہے، پھلاں دیاں پتیاں نہیں چھٹیاں جا سکدیاں۔ جنہاں نو سواد آیا بندے بولن گے سبحان اللہ۔ تو انہوں لگا تے نہیں کہ میں کوئی فرقہ واریت نو ہوا دینے والی سپیچ کر کے چلنا، میں قرآن و حدیث پڑھے آئے تے سنو پھر مصطفیٰ پاک علیہ السلام دی اس حدیث تو پتہ چلیا کہ تسبیح شاخ درخت، تسبیح شاخ شجر قبر والے نو فائدہ دین دیئے، تے جے درخت دی ٹہنی دی تسبیح فائدہ دین دیئے تے اشرف المخلوقات انسان دی اور حضور دے غلام دی تسبیح فائدہ نہیں دے گی۔ اور قبلہ تسی غور ہی نہیں کیتا اس حدیث پاک تو اور بھی بہت سارے سبق مل گئے، مثلا کی میرے نبی پاک علیہ السلام نے زمین اتے کھلو کے دس دیتا قبر والیاں نو عذاب پیا ہندے، گویا اے دنیا ہو رے او ہو رے، اے عالم دنیا قبر دی دنیا دنیا برزخ کہلا دیئے، اور میرے نبی نے گویا اپنی امت نو عقیدہ دے چھڑیا، او لوگوں میں اس دنیا چ رہ گئے جے اس دنیا دے بندیاں نو ویکھ سکنا وا، جدوں میں اس دنیا چ یعنی گنبد خضرا وچ جاواں گا، اللہ دی توفیق نال اس دنیا وچوں اس دنیا وچ تانوں ویکھ اس تو بھی ہولی بولو تے گل تے پھر بھی میری ایک نمبر ہی رہنی ہے۔ میں قربان تے نثار جاواں، میرے نبی نے اپنے امت نو اپنے غلاماں نو عقیدہ دیتا تے ویکھ لو میں شاخاں قبراں تے گڈ کے اونا عذاب نال ہم کنار لوکاں دا اونا معذب لوکاں دا عذاب کٹ کران واسطے چارہ کیتا ہے، یعنی میں اللہ دی توفیق نال اونا دی مشکل کشائی کیتی ہے، اور لوگوں شرک و کفر دے فتوے نہ لائیو جے میں اس دنیا وچ رہ کے اس دنیا دے لوکاں دی مشکل کشائی کر سکنا وا، اوے اس دنیا وچ جا کے گنبد خضرا وچ رہ کے بھی اللہ دی عطا نال اس دنیا دے غماں دے مارے ہوئے لوکاں دیاں مشکل کشائیاں کردا رہواں گا۔ تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت،
تاجدار ختم نبوت قبلہ تقریر میری مک گئی میرے ول ویکھیو ذرا اے میرے ہاتھ وچ کتاب فتح الباری بشرح صحیح البخاری اہل حدیث اور دیوبندی حضرات دے محبوب ترین محدث امام ابن حجر اسقلانی دا کلمی علمی شاہکار الرسالۃ العالمیہ بیروت دا اکسی چھاپا کل جلداں 26 بک وائز نمبرنگ دے مطابق اے جلد نمبر 3 المجلد الثالث لیکن مقدمے دیاں 2 جلداں کٹ کے اے فرسٹ پارٹ قبلہ پہلی جلد اے دے صفحہ نمبر 657 اتے اے گل امام قسطلانی امام اسقلانی پہ لکھ دینے جدہ دل کر دے زبرہ زیرہ تو بغیر پڑھ سکتا ہے میدان چاہ جائے لکھ دینے کہ نبی پاک علیہ السلام دے ایک صحابی حضرت بریدہ بن حسیب اسلمی رضی اللہ عنہ فاوسا ان یودا علی قبرہ چریدتان انہوں نے وصیت کی تھی جدوں میں فوت ہو جاواں میری قبر اتے 2 شاخاں گاڑ دے ویو فرماندے نے نیلے تیلے ایرے غیرے مفتیاں دے پچھے نہ لگی سجنا مصطفیٰ دے صحابی دا عمل ذہن وچ رکھی وَهُوَ أَوْلَىٰ أَن يُتَّبَعَ مِنْ غَيْرِهِ ایریاں غیریاں دے پچھے لگن نالو مصطفیٰ دے صحابی دا حق بہت ہے کہ وہ دی تابعداری کی دی جائے جڑے جڑے بندے راضی بیٹھے نے وہ بندے کہہ جان گے سبحان اللہ اللہ تعالیٰ تانوں سلامت رکھے اے میرا اللہ جاندہ ہے میں جتنیاں گلاں کیتیاں نے اپنا علم دکھان واسطے نہیں فساد پھیلان واسطے نہیں چونکہ امت وچ فرقہ واریت پھیلان والے بندے وہ بار بار کہندے نے جی انہاں گلاں دی کوئی اصل نہیں قبلہ اگر فاتحہ خوانی کردے ہیں اے بندے حقہ پیندے رہن کڑ کردے رہن تے سیاسی گلاں کردے رہن او دے تے اسی بھی خلاف ہاں کدی کسی عالم نے سنیا جی کوئی عالم کہندا ہوئے بھی سیاسی گلاں کریا کرو حقہ پیندیاں ثواب لب جاندا ہے بھئی قرآن خوانی دا ہی ثواب دی گل ہوندی ہے نا قرآن خوانی کر کے قبر دے کول بیٹھ کے کر لو گھر کر لو چلیسویں تے کر لو ساتے تے کر لو بے قید تاریخ کر لو بحفظ تاریخ کر لو دن دا تعین کر لو کھلو کے کر لو بیٹھ کے کر لو رات نو کر لو دنے کر لو قبلہ ہر طریقے نال جائز جے بشرطے کہ وہ طریقہ شریعت دی حد تو باہر نہ کھڑنا لا ہوگے اللہ پاک سانو سچا انسان اچھا مسلمان بنائے وما علینا الا البلاغ